صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان الحافظ اور آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ ہمارا یہ چینل الحافظ آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ بچوں کو، بڑوں کو اور ہمارے ایسے افراد جو ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھ سکے ان کو پڑھانے کے لیے یہ بنایا گیا چینل۔ اس کے اندر ہم آن لائن قرآن کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو، بڑوں کو، ایسے افراد کو جو ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھ سکے ان کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ وہ اس چینل کے ذریعے اور ہمارے جو پیجز چل رہے ہیں، فیس بک پیج ہے اور واٹس ایپ گروپ جو چل رہے ہیں، ان کے ذریعے بھی کافی مدد حاصل ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ابھی تک نہیں پڑھ سکے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز وغیرہ وہ ڈسکرپشن میں موجود ہیں، واٹس ایپ نمبرز اور اپنا فیس بک پیج، وہ اس کا لنک بھی موجود ہے۔ تو آئے اب ہم اگلا جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم نماز کے متعلق جو اگلی جو ہماری ویڈیو تھی وہ نماز کے متعلق تھی کہ نماز کیا ہے، اس کے مسائل اور نماز کے متعلق جو باتیں ہیں وہ ہمیں ارشاد فرمانی تھی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ الفاظ 700 مرتبہ قرآن پاک میں آئے ہیں، ان کا ذکر 700 مرتبہ قرآن پاک میں آ گیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں جہاں نماز کا حکم ہے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی آیا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے وہ آپ آیت سماعت بھی فرما لیں اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ نماز کو قائم رکھنے کا بھی حکم آیا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا بھی یہاں پہ ہمیں حکم ملا ہے۔ دوسرے مقامات پہ کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے سماعت فرما لیا کہ قرآن پاک میں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم آیا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی کرتا ہے، نماز کو ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا بھی کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کے اس کے جو ارکان ہیں وہ بھی بجا لانے چاہیے۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں، مصیبتیں، 100 قسم کی بلائیں جو سی ہیں وہ بھی ٹلتی ہیں۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام بھی رہتا ہے، 5 گنا نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو بھی فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ الصلاۃ اماۃ الدین فمن ترکها فقد هدم الدین، کہ نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا اس نے پورے دین کو منہدم کیا، یعنی کہ پورے دین کو کیا کر دیا؟ اس نے ترک کر دیا۔ اور ایک اور جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جون سی ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے تو وہ فرق کیا ہے؟ نماز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کو اس کے اپنے ٹائم پر ادا کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز ہم پہ کیا ہے؟ فرض ہے، اس فرض کو ہم بچا لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کریں۔